گرامینا کی مرچ رگے باہر خوشبو اڑا اڑا کے۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحج کے عشرہ اول کو ایک عجیب خصوصیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عشرہ عبادتوں والا اور فضیلتوں والا بنایا ہے۔ یہ عشرہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے والفجر ولیال عشر۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ولیکن کسی چیز پر اللہ تبارک و تعالی کا قسم کھانا یہ اس چیز کی عزت اور حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ فجر میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اس سے ان 10 راتوں کی عزت، عظمت اور حرمت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں واضح طور پر ان 10 ایام کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ان ایام میں سے ایک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر ان ایام میں ایک روزہ رکھ لیا تو اس کا ثواب بڑھا کر کے 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان 10 راتوں میں سے ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی اگر ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لی تو گویا اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی توفیق ہو گئی، اور اس کو گویا کہ لیلۃ القدر حاصل ہو گئی۔ تو اس عشرہ ذی الحج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ان ایام کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی، ان کی انجام دہی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمانے کو منتخب فرمایا ہے۔ مثلا حج ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ دوسری عبادتوں کا تو یہ حال ہے کہ دن میں 5 وقت نماز فرض ہے، لیکن انسان جب چاہے نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، لیکن جب چاہے نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ اللہ نے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض کی ہے، لیکن انسان جب چاہے صدقہ دے سکتا ہے۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیا ہے کہ اگر ان اوقات میں ان کو ادا کرو گے تو عبادت ہوگی، اور اگر دوسرے اوقات میں
ان کو ادا کرو گے تو پھر وہ عبادت ہی شمار نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے۔ حج کے ارکان مثلاً عرفات میں جا کر ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا اور جمرات کی رمی کرنا وغیرہ، یہ ارکان و اعمال ایسے ہیں اگر انہی ایام میں انجام دیے جائیں گے تو عبادت ہے، اور اگر دوسرے دنوں میں کوئی عرفات میں جا کر کے وقوف عرفہ کرے اور جمرات سال بھر مینا میں کھڑے رہتے ہیں، ان کو کنکریاں مارنے لگے یا کوئی مزدلفہ میں راتیں گزارنے لگے، تو وقوف عرفہ کرنا یا یہ کہ رمی جمرات کرنا ان ایام کے علاوہ یا مزدلفہ کے اندر رات گزارنا تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان عبادت کے لیے یہ وقت مقرر فرمایا ہے۔ اللہ نے اس عبادت کی ادائیگی کے لیے یہ اشرائے ذی الحج مقرر فرمایا ہے۔ اور حج کے اندر جو سب سے اہم رکن ہے، جو سب سے بڑا رکن ہے، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، وہ بھی 9 ذی الحج کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان عبادت کے لیے بھی یہی اشرا منتخب فرمایا ہے۔ دوسری عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحج کے 3 دن یعنی 10 تاریخ، 11 اور 12 تاریخ مقرر فرمائے ہیں۔ ان ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، انہی ایام کے اندر قربانی کرنی پڑے گی۔ البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے تو بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتا ہے، ولیکن قربانی صرف انہی ایام میں کرنی پڑے گی، ان ایام کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے ان احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے زیادہ اہمیت والا عشرہ یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ ان میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذی الحج کا چاند دیکھے تو اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا درست نہیں۔ اور چونکہ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آدمی ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک کہ قربانی ذبح نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں، بظاہر یہ حکم بڑا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر بال اور ناخن کاٹنے سے منع کر دیا گیا، ولیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی ہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ اس عظیم الشان عبادت سے بہرہ اندوز ہو رہی ہے۔ اور حال ایسا ہے کہ گویا بیت اللہ کے اندر ایک ایسا مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے فرزندان توحید کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہر لمحہ ہزاروں افراد اطراف عالم سے وہاں پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اب ان حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ جب بیت اللہ کی طرف جائے تو احرام پہن کر جائے، اور پھر احرام کے اندر شریعت نے بہت سی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ مثلا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اور احرام کی حالت میں منہ نہیں ڈھانپ سکتے۔ ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہیں
اور حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو متوجہ فرمانے اور ان کی رحمت کا مورد بنانے کے لیے یہ فرما دیا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو، تھوڑی سی ان کی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو، اور جس طرح وہ بال نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو، جس طرح وہ ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو۔ یہ ان اللہ کے بندوں کے ساتھ شباہت پیدا کر دی جو حج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے بہرہ اندوز ہو رہے ہیں، تاکہ جس وقت عرفات کے میدان میں ان اللہ کے بندوں پر رحمت کی بارشیں برسیں تو اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ تو گویا یہ شباہت پیدا کرنا اور یہ ان کی مشابہت اختیار کر دینا بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شباہت پر ہی ہمیں رحمت کا کچھ حصہ مل جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ جیسا کہ فارسی کے اندر ایک مقولہ ہے، رحمت خداوندی بہانہ می جوید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہیں بندوں کی مغفرت کا، بندوں کے گناہ معاف کرنے کا، بندوں کی بخشش کا۔ تو جب ہم اپنے اندر ان لوگوں کی یہ مشابہت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو بال کاٹنے سے اور ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہے یہ صرف استحبابی حکم ہے، کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، اور مستحب بھی ان لوگوں کے حق میں ہیں کہ جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، کہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس دوران میں کسی کے غیر ضروری بال، مثلا بغل کے بال ہیں یا زیر ناف کے بال ہیں یا ناخن ہیں، وہ بڑے ہو رہے ہیں، یعنی پہلے سے بڑے ہو رہے ہیں، اور ان کی مدت جو ہے جیسے 40 دن مدت ہے وہ مدت بھی مکمل ہو رہی ہے، تو اب اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے زیر ناف بال کاٹے اور اپنے ناخنوں کو کاٹے، کیونکہ اس کی جو حد ہے وہ آخری حد 40 دن ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر ان ایام میں یہ 40 دن مکمل ہو رہے ہیں، یعنی ہمارے بال یا ہمارے ناخن اس قدر بڑے ہو گئے کہ ان کو 40 دن پورے ہو گئے ہیں، تو اب بال روکنا یا ناخنوں کو ایسی روکے رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کاٹنا پڑے گا اور یہ کاٹنا ضروری ہوگا، اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس عشرہ ذی الحج کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔